الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا. آج ہم انشاءاللہ جز نمبر 20 کے متعلق یا اس میں کچھ جو جواہرات اور چھپے ہوئے جو موتیاں ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. کیا حال ہے فرید بھائی آپ کا؟ الحمدللہ شیخ. اس پہ ہم پہلے ایک اجمالی خاکہ پیش کریں. پرانے والا انشاءاللہ فارمیٹ دوبارہ فالو کریں گے. بسم اللہ بسم اللہ. اس میں سورہ نمل کی ورس نمبر 56 سے لے کے سورہ عنکبوت کی ورس نمبر 45 ہے، اور جو ورس نمبر 59 سے 81 ہے وہ بات کرتی ہے توحید کی، قیامت کے روز اٹھنے کی اور قرآن کی. اور اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے. ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو وارننگ دی ہے اور توحید کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف ٹیسٹ کا بتاتے ہیں، اور جو اسپیشلی منافقین اور جو ڈس بلیورز ہیں ان پر آئے گی. بالکل. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹرائلز کا بتاتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں پہ. تو اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سٹوری کا بھی آتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ اپنی نعمتیں نازل فرمائیں. تو سورہ جو قصص ہے وہ ریویل ہوئی تھی مکہ میں، اور سورہ قصص بھی ان ساری چیزوں کو مینشن کرتی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اور اسی طرح سورہ عنکبوت جو ہے وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور وہ بھی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. تو جتنی مکی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں ان میں زیادہ توحید کا تذکرہ ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ ان کا جو پرائمریلی آڈینس تھا وہ مشرکین مکہ تھے. تو کون سی ورس ہے انشاءاللہ ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سب سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت جو آیت جو مجھے بڑی پسند ہے، خاص کر دعا کے متعلق. جی. آیت نمبر 62 سورہ نمل کی جو ہے، اس میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جب اضطرار کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب ایسی مصیبت اور آزمائش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت اس تکلیف اور اس درد میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ ہی اس کے جو مسائل ہیں حل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہو، جس مصیبت میں بھی ہو، جس بیماری میں بھی ہو، جس بیماری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ لا علاج ہے، جس کا علاج ناممکن ہے، اس کا بھی علاج کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امیدیں جوڑنی چاہیے، نہ کہ یعنی جو اشخاص فوت ہو چکے ہیں یا اس دنیا سے چل بسے ہیں یا جن کی حقیقت کی دنیا میں کوئی نشانی نہیں ہے، ان سے بھیک مانگنے یا ان سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگے. جس کے پاس مانگنے کا یعنی جس سے مانگنے کا حق وہ رکھتا ہے. یعنی اللہ اگر مانگنے کا حق کسی کو ہے، مثلا میں مانگنے کا حق رکھتا ہوں، تو میں اگر کوئی چیز مانگنا چاہتا ہوں تو صرف اللہ سے مانگوں گا. جس میں اللہ کی قدرت ہے اور باقی کی قدرت نہیں ہے، اس سے میں اللہ سے مانگوں گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جب مسائل اور مشکلات اور ابتلاءات میں شکار ہوتے ہیں تو مختلف اولیاء اللہ، پیر، فقیری، یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ ہوتا ہے لاسٹ آپشن. شیخ اس پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا عقل مند انسان تھا، کس طرح بڑھ گیا، اس میں ہوتا یہی ہے کہ پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اس کا ایک نارمل پروسیس فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کا مسئلہ ریزالو نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ان کا ایمان اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں نا کوئی بندہ جس کو سالوں سال ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ کسی بندے کو کسی جن نے وہ کیا ہوا ہے، اس پر اٹیک کیا ہوا ہے، اور اب وہ اپنی طرف سے اچھے پورے اذکار کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر وہ صحیح عامل کے پاس ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا پھر وہ ہر وہ کام کرے گا جو اس کو شرک کی طرف لے کے جائے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو. دیکھیں جب آپ اللہ کے در سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ
ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں کبھی کبھی اللہ معاف کرے, آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو مثلا اگر خاص کر ایک معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں, وہ ہے اگر کسی بندے کو اولاد نہیں ہو رہی, جی ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ, چاہے وہ پیر مرید اور ولی اللہ ان لوگوں کو نہیں بھی مانتا ہو, جو 2 نمبر ہے, جی کالے بابا بنگالی بابا پتہ نہیں کیا, ان کو نہیں بھی مانتے ہو, لیکن ان کی حالت بہت ہی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے, وہ مجبور نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ معاشرے نے ان کے اوپر ایک پیر پریشر لگایا ہوتا ہے, ہر کوئی آ کے پوچھتا. مثلا میرے گاؤں میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا, ہمارے پڑوسی والے گاؤں میں اس طرح کے کوئی عورت نکلی جو اس طرح کے شرکیات خرافیات اور بدعیات کرتی ہیں, ٹھیک, تو ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں ان کے پاس جانے لگ گئی. بعد میں جب اس کی تفتیش ہوئی تو اس میں نعوذ باللہ وہ باقاعدہ تعویذ اور غیر جائز غیر شرعی چیزوں کا استعمال کرتے تھے. تو اس لیے اہل توحید کو بھی چاہیے, جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں جس طرح ہم لوگ, جس طرح آج کل کی مارکیٹنگ سسٹم ہے نا, اسی طرح یہ 2 نمبرنگ کو بھی مارکیٹنگ سسٹم ہے. وہ اور ان کا جو مارکیٹنگ سسٹم زیادہ پاورفل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے, یعنی اس کو یہ لوگ ورڈ آف ماؤتھ ہے نا, یعنی ایک دوسرے کو باقاعدہ, اور باقاعدہ میں نے خود دیکھا ہے, اور ورڈ آف ماؤتھ بہت پاورفل, یہ مارکیٹنگ کا سب سے پاورفل ٹول یہی ہے. اور اس میں ٹیسٹیمونیلز بھی کچھ آتے ہیں نا, کہ تو یہ دیکھو اس وجہ سے ہم لوگ کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. بارک اللہ فیک. جی اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کون سی ورس ہے؟ اس کے بعد ہے جناب جو یعنی آیت ہے سورہ نمل کی 80, إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. یعنی جو اموات ہے نا وہ بات نہیں سن سکتے, جو قبروں میں ہیں وہ ختم ہو گئے, they are finished, they are no more, ہے نا. اب ان سے جا کے کیا آپ یعنی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں سنیں گے؟ وہ تو ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا شیخ, اس میں تو پہلی بات آتی ہے کہ ہمیں قبروں کی زیارت بھی کیوں کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اسلام جب سٹارٹ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ قبروں کی زیارت نہ کریں, لیکن پھر بعد میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ زیارت کریں. اور جس طرح آپ نے کل ایک کلپ بھی بنایا کہ قبروں کی زیارت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ جو پرپز ہے نا وزٹنگ دا گریو یارڈ, وہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جس طرح عید والے دن کر لیا, کچھ فرائیڈیز کو کر لیا, تو اس کا جو پرپز ہے وہ پرپز اٹ سیلف کیا ہے, کسی بھی قبر کو, اپنے جاننے والے کی قبر کو اس کی زیارت کرنا. واٹ از دا پرپز آف دس؟ دیکھیں اس میں نا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تو آیا کہ جیسے ایک حدیث میں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم لوگ زیارت کرو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں عورتوں کے لیے ممانعت ہے, کیونکہ ایک اور حدیث میں کہ لعن اللہ زوارات القبور, جی ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرتی, اور یہ صحیح حدیث ہے. اب تیسری بات جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں, اس کے فوائد سب سے پہلے یہ کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری حدیث میں فرمایا کہ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ, قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تذکروا ہاذم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو, اور وہ کیا ہے؟ موت ہے. تو موت کا ذکر کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. کبھی آپ قبر کی زیارت کریں, واللہ آپ دیکھیں ہزاروں بیسیوں لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں, ہاں بیسیوں لوگ ادھر پڑے ہوئے, کوئی لکھ پتی ہے, کوئی کروڑ پتی ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی ایسا ہے جس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا, جس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن سب قبر میں ہے. تو ہم ادھر جب زیارت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بیٹا یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے, ہم نے اس قبر میں جانا ہے. اور بلکہ اگر قبر کوئی کھود رہا ہو نا اس کو بھی غور سے دیکھیں, ادھر بیٹھ کے اللہ کی قسم جو احساسات اور جو فیلنگ آتے ہیں نا وہ ابھی وقت بیان نہیں آتی. ادھر جا کے آپ زیارت کریں, یہ احساسات خود بخود پیدا ہوں گی. تو اس لیے ہمیں اپنے اصل ٹھکانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا, جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ رائٹس آتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنا,
ایک مردہ بندے بالکل. کا ایک حق ہے جو آپ نے بالکل نہیں. جس طرح کسی کے ابو فوت ہو گئے, کسی کی امی فوت ہو گیا, اب ان کے فرینڈس کے ساتھ ان ٹچ رہنا بھی اسلامکلی حتیٰ بالکل ایک اس کا رائٹ ہے ایک مردہ بندے کا. کیا اس کی قبروں کی زیارت کرنا کسی بھی طرح سے کسی اسلامک اس کا سٹانس کیا ہے کہ زیادہ کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے؟ قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نے اس کے لیے سفر نہیں کرنا, یعنی قبر کی زیارت کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کرنا. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاث, ہاں صرف 3 جگہوں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے مسجد نبوی, ایک ہے مسجد الحرام مکہ, اور ایک ہے فلسطین. اس کے علاوہ آپ کسی اور دینی اور یعنی زیارت القبور کی نیت سے بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر نہیں کر سکتے. اس حدیث کے روح سے علماء نے یہ تشریح کی ہے. اس کا تھوڑا سا پریکٹیکلی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ صرف ملتان اس لیے جائے کہ یار وہاں پہ ایک کسی کی قبر ہے. اچھا 2 باتیں, ایک ہے مثلا کسی کی قبر ہے اس کی تو یہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر مثلا مجھے پتہ چلا یار ملتان میں میرا ایک دوست ہے, اس بیچارے کے والد صاحب فوت ہو گئے, تو میں اس کو تعزیت کے لیے میں چلے جاتا ہوں, تو وہ تو ایک صلہ رحمی کا تقاضا ہے. صحیح. ایک ہے مقصد القبر لذاتی ہی, یعنی قبر ہی مقصود ہے. ایک ہے نہیں قبر مقصود نہیں ہے بلکہ وہ بندہ مقصود ہے جس کے رشتہ دار فوت ہوئے, اس کو تعزیت کے لیے اس کو تھوڑا. ایک دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح جو قبر میں فوت ہو گئے ہیں وہ جب ان سے ملنے جائیں تو وہ بھی آوازوں کو سنائی دیتا ہے. they can hear what the people outside are communicating to them, جس میں احناف میں اور ہمارے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اور وہ اکثر یہ روایت کوٹ کرتے ہیں جو ایک جنگ کی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے مردہ لوگوں کو ایڈریس کیا. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا کلیریفائی ہونا چاہیے کہ کیا دے آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ود دس ورلڈ, یا اگر اللہ چاہے تو انہیں سنوا بھی سکتا ہے. دیکھیے اس میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو جب اس کے جو اہل و عیال جو اس کے قبر کو کھود کے ڈالنے جاتے ہیں اور وہ واپس جا رہے ہیں تو اس کی آہٹ اس کو سنائی دیتی 40 فیٹ تک. نہیں یہ تو ہماری اپنی طرف سے ہم نے اپنے جیب میں سے لگائی ہے. 40-42 فیٹ کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں, صرف یہ ہے کہ وہ واپس جانے کی آہٹ سنائی دیتی, بس دیٹس اٹ. ادھر کیس کلوزڈ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ باتیں سنتے تو مردے اور زندے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حدیث نہیں ہے جس میں یہ باتیں ملتی ہو کہ وہ اہل قبر باہر والوں کو سنتا ہو. ٹھیک ہے, ہاں اب یہ الگ معاملہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, وہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے اپنے اہل اموات کے لیے, لیکن وہ آپ کی باتیں نہیں سن سکتے. بالکل. وہ عالم البرزخ میں چلے گئے. عالم البرزخ کیا ہے؟ دیکھیں انسان 3 طرح کے عالم ہے, ایک ہے عالم الاحیاء, ایک ہے عالم البرزخ. برزخ کا مطلب بیریئر ختم. اب وہ بیریئر آ گیا, اب اندر کی زندگی باہر کی. 3 طرح کے برزخ کون سے ہیں وہ بتائیں؟ پہلا برزخ کون سا؟ برزخ نہیں, وہ میں نے 3 قسم کی زندگیاں ہیں. ایک ہے حیات یہ جو ابھی جو ہم زندگی جی رہے ہیں, ایک حیات البرزخ ہے, ایک حیات ما بعد البرزخ ہے. صحیح. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ 3 قسم کی زندگی, اور تینوں قسم کی جو زندگیاں ہیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں, اور تینوں کی کیفیات الگ ہیں, تینوں کے جو ریئلٹیز آر ڈفرینٹ. ایک ہے عالم الشہادہ جو ابھی ہم جی رہے ہیں, ایک ہے عالم الغیب جو اس کے بعد ہونا ہے. تو جو عالم الغیب ہے اس کو آپ عالم الشہادہ سے نہیں اخذ کر سکتے. دونوں, حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ جو برزخ کا جو زندگی ہے اس میں بھی اگر کوئی ذکر آتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں, وہ اور جو ہمارے ہاں جو متبادر الی الذہن جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. دے آر ناٹ سیم. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یار کچھ لوگوں نے مثلا خاص کر میں ایک اور بات قبروں کے متعلق پہ آج کل جو ریسنٹلی ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو انہوں نے ایک جہنم کی پکچرز کچھ بنائی. استغفر اللہ. جی وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. ہاں میں نے دیکھی ہے. ٹھیک. اس کو اس طرح ڈیپلیسٹ کرنا یا مینیفیسٹ کرنا کہ اس طرح کی جہنم ہوگی, وہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. کیونکہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کسی اسکارپیو کی یا بچھو کی جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یا سام کی, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح برزخ کی سٹوری ہے. بالکل. اسی لیے سلف میں بھی اور بعض صحابہ نے بھی یہ کہا کہ جو دنیا میں جو تم لوگوں کو نام ملے نا اس میں جنت میں
وہ صرف نام ہے، اشکال و انواع الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہا نا کہ اس میں ایسی چیزیں جو نہ آپ کے امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہو رہے یا یہ جو آئے ہوئے ہیں مڈ جرنی، مڈ جرنی یا یہ جو چیٹ جی بی ٹی میں تو ابھی تصویروں کو وہ نہیں آیا لیکن مڈ جرنی میں ہے، اس میں آپ اگر اس کو بولیں گے کہ یار مجھے یہ پرومپٹ بنا کے دے دو جہنم کا، وہ بنا کے دے دے گا. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اٹس سم ہاؤ نارملائزنگ دیٹ دس از دا جہنم. اٹس نارمل اسٹف. یو کین ناٹ امیجن دیٹ. ابھی ایک ہے مثلاً آپ نے قرآنی آیات سنے جہنم کے بارے میں، آپ ڈر جاتے ہو، آپ کے اندر ایک خوف آتا ہے، ایک اللہ سے پھر آپ کی ایک وہ رہتی ہے. لیکن اب اگر وہ نظر آ جائے تو آپ کو وہ ختم ہو جائے گی، وہ دہشت، وہ ڈر ختم ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور وہ اس طرح کا ہے بھی نہیں نا، یہ بھی تو پرابلم ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کا. اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اسی وجہ سے جو صحابہ کی بھی جو کریکٹنگ جو فلم آئی یا صحابہ، وہ بھی اسی وجہ سے، اور باقی ساری سیریز. مثلا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مثلا ایک بندہ ہے جو کرسچن ہے، نان مسلم ہے، اس کو آ کے بنا دیا مثلا کوئی صحابی، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں، مثلا ابھی ایک جو کارٹون آیا ہے بلال، اب کیا ہوتا ہے بچہ کے ذہن میں ڈال دے کہ یہ بلال ہے. اب وہ جب بھی پڑھے گا کہیں بھی حضرت بلال، اس کے ذہن میں کون آئے گا؟ وہ کارٹون والا بلال آئے گا. اب سوچو، دس از، یعنی یہ دیکھیں آپ ہے نا، صرف ایک پکچر بھی نہ جاؤ، پکچر کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور اس کے اندر سے کیا تربیت نکلے گی اور اس کے اندر سے اس کی کیسا مزاج بنے گا اور اس کا کیسا انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتے جائے گا جتنا آپ ان چیزوں میں جاؤ گے. تو اس لیے علماء نے یعنی ایسے ہی منع نہیں کیا ان چیزوں سے، اس کے پیچھے بھی ایک پورا وہ ہوتا ہے فلسفہ منع کرنے کا. بالکل. بارک اللہ فیک. چلیں شیخ آپ اگلی ورس پہ جاتے ہیں. جی. کہ جس روز سور پھونکا جائے گا، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم یوم قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی کنڈیشن ہوگی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یعنی جب یہ ایک یعنی قیامت ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایسا جانور آئے گا جو یدب الارض دبن، یعنی زمین پر وہ چلنے والا ہوگا. اس میں احادیث میں مختلف اس کی تفصیلات آتی ہیں، اس میں مختلف احادیث ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے، دیکھیں کچھ چیزیں اس میں اسکالرز کا ایک کنسنسس نہیں ہے کہ وہ کون سا کریشن ہوگا. ہاں بس یہ ہے کہ دابۃ الارض ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفہ ونحن نتذاکر الساعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تروا 10 آیات، حتیٰ کہ تم 10 نشانیاں، اور اسی کو بولتے ہیں اشراط الساعہ الکبریٰ، بڑی نشانیاں. 10 نشانیاں یہ ہیں، یعنی یہ آگے تو خلاص فنش، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربیہا، کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوج، اور خروج یاجوج ماجوج آئے گا، اور وَالدَّابَّہ، اور جو دابہ ہے یہ آئے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دابۃ الارض، باقی بھی میں ذکر کر دوں. ہاں. اسی طرح خسوف بھی ہوگا، 3 خسوف ہوں گے، خسف بالمشرق وخسف بالمغربی وخسف بجزیرۃ العرب. یعنی خسف کا مطلب ہے کیا ہے؟ زمین بوس ہو جانا، ٹھیک ہے نا، 3 جگہوں پہ، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور جزیرۃ العرب میں بھی. اور اسی طرح عدن کیا ہے؟ یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، آج بھی موجود ہے. ادھر سے کیا ہوگا؟ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ النَّاسِ، ادھر سے نکلے گی ایک آگ اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گی. تسوق یعنی ان کو ساتھ، سیاقہ کا مطلب ہے لے کے چلنا، ٹھیک ہے. او تحشر الناس فتبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا، اور وہ جو آگ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گی، جدھر وہ سوئیں گے ادھر ان کے ساتھ ٹھہرے گا، پھر آگے چلے گا، یعنی ان سب کو جمع کرے گی محشر میدان میں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی جو یعنی ایک اور روایت ہے ابن ابی حاتم کی جس میں تھوڑا سا کلام ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ان الدابہ فیہا من کل لون ما بین قرنیہا وفرسخ للراکب. یعنی جو دابۃ الارض ہے اس میں مختلف اس کے انواع، اس کے جو رنگ ہے وہ مختلف ہوں گے، یعنی اس کا جو لون ہے نا، رنگ، وہ کبھی بدلتا ہے، اس طرح عجیب سا یعنی معاملہ ہے.
جو یعنی اور اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ انہا دابۃ لہا ریش وزغب وحافر وما لہا ذنب ولہا لحیہ، یعنی ایک ایسی جانور ہوگی جس کی داڑھی ہے، ہاں، اور اسی طرح اس کے کوئی یعنی کیا بولتے ہیں یہ جو جانور کے پیچھے ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ٹائل، یہ کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں، ٹیل، ہاں، ٹیل، یعنی اس کا کوئی دم نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی اس کے جو پاؤں پہ نا باقاعدہ لگے ہوں گے، جیسے گھوڑوں پہ نہیں لگے ہوتے پاؤں پہ، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو ٹک 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 کر کے چلتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں شوز ہوتے ہیں، ہاں شوز کی طرح وہ اس میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہارس کے جو شو ہوتے ہیں، بالکل. اور بھی اس میں روایات ہیں جس میں تھوڑا اختلاف ہے، فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جزاک اللہ سیف اللہ بھائی، بارک اللہ فیک. اچھا، اور کیا یہ جو ہم پوری ورس پڑھ رہے تھے، ایک تو ہے دابۃ الارض، ہاں، اور دوسری جو پھر اس میں پھر یہ آگے نا، پھر اس میں قیامت کے جو احوال جو آپ نے بتایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. یعنی جس دن یہ سور پھونکا جائے گا اس دن کیا ہوگا، جو زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں وہ فزع کے شکار ہو جائیں گے. کیا مطلب، یعنی گھبرا اٹھیں گے، ڈر جائیں گے. ہاں، وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے سکونت دے دی، جن کو کوئی ڈرنے سے بچا لیا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر کوئی اللہ کے دربار میں اور یوم محشر کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے تو کیا لگے گا آپ کو، لگے کہ وہ جو ہے نا جو پہاڑ ہیں وہ اپنے جگہ پہ جامد ہوئی ہوئی ہیں، اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن حقیقت میں وہ چل رہے ہوں گے. ہاں، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں بنائی ہے. انہ خبیر بما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ آپ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. اور اس میں مثلا جو علماء اس میں بات کرتے ہیں کہ یا تو 2 سور ہے یا 3 سور ہے، ٹھیک ہے نا. 3 کی بھی بعض روایات ہیں اور بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں. 3 سور پھونکے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا جو سور ہے وہ ابتدائے قیامت، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو سور ہے وہ سب کو ختم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. شیخ یہ جو ہے ختم کرنے والا، یہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے یا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے؟ یار اللہ وہ ہے جو بندوں کو ختم کر کے بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ورڈ آتا ہے یہ کس کی طرف؟ فان کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو گیا، فنش، وینشڈ، نو مور. اوکے، اب اس کو ہم وہ بے ہوش کریں تو پھر کیا اس میں وہ ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں ایگزیکٹلی سمجھ آئے نا. فان کا مطلب ہے ختم ہو جانے، فانی یعنی ختم ہو جانے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فانی چیز ہے یہ، تو یعنی ختم ہونے والے چیز. تو ادھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی. حتیٰ کہ بعض یعنی روایات میں ہے کہ تمام فرشتے بھی سارے ختم ہو جائیں گے، سب. کل من علیہا فان، سب کچھ، یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے سوائے کل من علیہا فان الا، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من شاء، یعنی سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. تو بعض روایات میں یہ تک ہے کہ حضرت جبریل بھی، حتیٰ کہ موت کو بھی، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے ایک تو اس میں 2 روایت ہے کہ موت کو بھی 2 بار، ایک اس بار ایک آخری بار، ہاں، فلا موت بعدہا. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، بالکل بالکل. ہاں بولا اس کے بعد کہا جائے گا فلا موت بعد الیوم، اس کے بعد موت نہیں، خلاص فنش، اب موت کا تصور ختم ہو جائے گا. اور پھر جو آخری جو سور ہے پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دیا جائے گا. بالکل. المہم تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں نا یہ باتیں ہم صرف ایز اے ڈیلیور وی آر ڈیلیورنگ اٹ وداؤٹ اینی فیلنگ. یہ وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں اگر انسان تدبر تفکر کرے خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ اگر ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہے. ہمارا یا تو اللہ معاف کرے ایمان کا لیول بس اٹس ڈائنگ، یو ہیو ٹو ریچارج اٹ. اور کیسے ریچارج کریں گے؟ ان چیزوں کو پڑھیں، ان کے بارے میں تفکر کریں کہ قیامت کیسے آئے گی، ہم نے مرنا ہے، قبروں کی زیارت کریں، ہاسپٹل کی زیارت کریں، ہاسپٹل میں جائیں، واللہ مریضوں کو دیکھیں کیسے زندگی اور موت کے کشمکش میں جی رہے ہیں. ہاں، اور ڈاکٹروں کی بھی زیارت کریں، وہ بیچارے کس کشمکش میں. واللہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ڈاکٹروں کی کیا واٹ اے لائف، اس میں کوئی شک نہیں، واٹ اے لائف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی 24/7 آپ
بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی رات کو 3 بجے فون کرتے, سر ایمرجنسی آپریشن, وہ آ جاتے ہیں. وہ الگ معاملہ ہے, وہ 30-40 لاکھ لیتے ہیں. چلیں جزاک اللہ خیر. وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی شفا دے, آمین. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جب مجھے کال نہ آئی ہو 24 گھنٹوں. صحیح بات ہے واللہ, آپ بھی تھے ادھر, اس میں کوئی شک نہیں. تو جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. اس جز میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے لیے لیسنز ہیں, اور یعنی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ریفلیکٹ بیک کریں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور پھر فرعون کے محل کے اندر ہی انہیں پرورش کروایا. بالکل. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.